السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جمعہ کے دن کے تعلق سے کچھ اہم ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو جمعہ کے دن کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا کیا سنتیں ہیں، شرعی احکام ہیں، اسلامی ہدایات اور آداب کیا ہے، ان چیزوں پر آج ہم آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے، سید الایام، ہفتے کے 7 دن کا جمعہ کا دن سردار ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ پورے ہفتے کی عید ہے، تو اس عید کے موقع پر اس مبارک دن میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات کی جو ہم نے مغرب پڑھی وہیں سے جمعہ کا مبارک دن شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے جمعہ کی تیاری اور بہت سارے اعمال کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، اب وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا کام ہیں جو جمعہ کے دن میں کرنے چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں ترتیب وار ہم پیش کریں گے۔ نمبر 1 پر ہم نے لیا ہے جمعہ کے لیے غسل کرنے کا اہتمام کرنا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم زراعت پیشہ، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور الگ الگ جگہوں سے کام کر کے جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے، تو اس طرح مسجد میں ایک مہک سی آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ کیا اچھا ہو کہ سب لوگ جمعہ کے روز غسل کر کے آئے۔ تو بہرحال پہلا ادب اور پہلی سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آنے کا اہتمام کریں۔ اسلام نظافت اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں اور آنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، تو ہماری بدبو سے یا ہمارے پسینے کی مہک سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، مسواک کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو روز کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اسپیشل اس کا اہتمام کرنا۔ آج کل برش نے اور پیسٹ وغیرہ نے اس کی جگہ لے لی، کیا کیا چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن مسواک بڑی اہم عبادت ہے۔ 70 سے زائد اس کے فائدے ہیں۔ منہ کی صفائی کے ساتھ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور حسن خاتمہ کی دولت اور سعادت ملتی ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو نمبر 2 پر جمعہ کے دن مسواک کا خصوصی اہتمام کریں۔ نمبر 3، خوشبو لگانے کا اہتمام کریں۔ اچھا عطر لگائیں، ایسا عطر جو خود کو بھی شادکام کرے، یعنی اچھا لگے، دوسروں کو بھی اس سے راحت پہنچے۔ ایسا کڑک اور بھڑکیلا اور خطرناک عطر نہ لگائیں کہ دوسروں کی راحت کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں عطر لگانا سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ہم ایسا عطر بھڑکیلا لگا دیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو گئی، اس لیے کہ آج کل کیمیکلز اور بہت ساری چیزیں ملاوٹ کی آتی ہیں، تو اچھا عطر لگائیں جس سے خود کو بھی راحت ہو، دوسروں کو بھی راحت ہو۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، انتہائی بھڑکیلا عطر لگاتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں، اور عطر کا ہدیہ منع بھی نہیں کر سکتے، بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ مولانا لوگ کو ہدیہ دینے کے لیے بس عطر ہی رہتا ہے کہ چلو مولانا تو شاید عطر ہی کھاتے پیتے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا عطر لگائیں جو خود کو بھی راحت بخشے، دوسروں کو بھی راحت پہنچائے۔ چوتھے نمبر پر عمدہ اچھے کپڑے، نئے نہیں، عمدہ اور اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کریں۔ بطور خاص سفید کپڑے پہننے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک ابھی ہم نے 1-2 روز پہلے پڑھی، حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو سفید کپڑے میں دیکھا، اور اس سے یہ تعبیر لی گئی کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اب وہ جہنم میں جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ سفید کپڑے جنتیوں کی علامت ہیں، لہذا اس کے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی سنت ہے تیل لگانے کا اہتمام، سر میں
تیل لگانے کا اہتمام۔ دھیرے دھیرے یہ سنت بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے، کوئی جیل لگا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بعض مرتبہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سیدھا اس پر چلے جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کھلا دیا، کسی نے کچھ پلا دیا، ہر وقت سر درد رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مریض ایک عامل صاحب کے پاس گیا کہ حضرت میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، مائیگرین ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو ان عامل صاحب نے پوچھا کہ آپ نے آج سے پہلے سر میں تیل کب لگایا تھا؟ تو کہا حضرت یاد ہی نہیں آ رہا ہے، بچپن میں شاید کبھی لگایا ہو۔ تو دماغ کی جڑوں میں، بالوں میں، سر میں تیل جائے گا ہی نہیں تو یہ رطوبتیں خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ اس لیے اس سنت پر عمل کریں۔ نبی کریم علیہ السلام اتنی زیادہ ماترا اور مقدار میں تیل لگاتے تھے کہ امامہ شریف اور بال مبارک کے بیچ میں ایک پتلا کپڑا ہوتا تھا جس کو زیات کا کپڑا کہا گیا، تیلی کا کپڑا کہا گیا، یعنی وہ تیل سے وہ کپڑا پورا جو ہے تیل اس کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ امامہ شریف گندا نہ ہو اس لیے آپ علیہ السلام بیچ میں کپڑا رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ایک سنت ہو گئی تیل لگانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اگلی سنت مسجد جلدی جانا اور پیدل جانا، مسجد جلد جانے کا اہتمام کرنا۔ یہ جب سے کورونا آیا تو ہمیں 10-15 منٹ والی جمعہ پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ پہلے الحمدللہ ہمارے سورت شہر میں مسجدوں میں، بہت ساری مسجدوں میں لوگ بہت جلد آ جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ جمعہ کا بیان سنتے ہیں۔ جب سے یہ کووڈ کا مسئلہ آیا تو ہمیں شارٹ کٹ والا معاملہ مل گیا کہ چلو جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائی جمعہ کا بیان یہ بہت اہم ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن تو ہم دیں کہ ہمیں کچھ ایمان کی چارجنگ مل سکے، ایمان اور یقین کی کچھ باتیں مل سکے، قرآن و سنت کی باتیں مل سکے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات مل سکیں۔ اس لیے جمعہ کو مسجد جلدی جانے کا اہتمام کرنا، اور اس کی بڑی فضیلت اور تاکید حدیث پاک میں آئی ہے کہ جو سب سے پہلے جائے گا اس کو اونٹ کا ثواب، اور پھر بیل کا ثواب، پھر بکری اور گائے، بکری کا ثواب، پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب۔ یہ درجہ بندی آپ علیہ السلام نے صدقہ کرنے کے ثواب کی یہ درجہ بندی بتائی ہے۔ اس لیے مسجد جلدی جانا اور ہو سکے تو پیدل جانے کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح امام کے قریب بیٹھنے کا اہتمام کرنا۔ ایک عام سی عادت ہو گئی کہ دور بیٹھتے ہیں، جلدی بھی آگے تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی نہ کوئی کمر کا پرابلم ہے، آپ جوان ہیں، کیوں ٹیک لگا کر بیٹھیں؟ امام کے قریب بیٹھیں گے تو خطبہ بھی اچھے سے سن پائیں گے، بیان بھی اچھے سے سن پائیں گے، اور نماز پر جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ سب سے پہلے اگلی صفوں میں اترتی ہے۔ تو اس لیے آگے کی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اگلا عمل ہے خطبہ غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ بات چیت کرنا بھی منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، بچہ بات کر رہا اس کو چپ کرنا بھی منع ہے۔ اتنا اہتمام ہے، چاہے ہمیں عربی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، امام صاحب کیا بول رہے ہیں وہ آئے کہ نہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر اونگتے رہتے ہیں، سر نیچے ڈال دیا اور کوئی آدھا سو رہا ہے، کوئی پورا سو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اس کا تاکیدی حکم ہے کہ خطبہ غور سے سنا جائے۔ اگلی ہدایت یہ ہے کہ جمعہ کے روز درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ جیسا کہ ابھی بات عرض کی گئی کہ جمعہ جو ہے وہ جمعرات کی رات ختم ہوتے ہی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو اسی وقت سے درود شریف کی کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ بڑا مبارک دن ہے، بڑے مبارک دن میں بڑی مبارک ہستی نبی کریم علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم درود پاک کا نذرانہ بھیجنے کا خوب اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن آخری، بلکہ اس ایک اور ادب ہے، تو ایک اگلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس کو ساعت مستجابہ، قبولیت کی گھڑی کہا گیا ہے، تو وہ گھڑی اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر اخیر تک، نماز کے بعد کسی بھی وقت دعا کا اہتمام کریں، اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب کے درمیان بھی دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دو وقت میں زیادہ احتمال ہے کہ وہ قبولیت والی گھڑی وہی ہو، لہذا اس میں دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آخری اہم بات یہ کہ
کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فضیلت ثابت ہے کہ قدم سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اور قیامت میں جو اندھیرا یا تاریکی ہوگی اس اندھیرے میں یہ روشنی کام آئے گی، اور اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، دجال سے حفاظت ہوگی، ایمان کا نور ملے گا۔ اس لیے سورہ کہف پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ جمعرات جا کر جو مغرب آتی ہے اس وقت سے لے کر اگلے دن کی مغرب سے پہلے تک پڑھ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا پورا وقت ہے، لیکن جتنا جلد پڑھ لیں اتنا زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ بڑی اہم عبادت ہے، اس کی بڑی اہم فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی فضیلت کو سمجھنے اور ان اعمال کو کرنے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق، شریعت سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔